الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مولا کل ختم رسل حاصل ام الکتاب وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی قرآن محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بعد از حمد و صلات، درود و سلام ان گنت و بے شمار امام الانبیاء، سید الانبیاء، ہادی کل، محبوب کل، ختم الرسل، امام الانبیاء تیرے اور میرے لجپال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کے جمعہ کی اس مختصر گفتگو میں پچھلے جمعے سے ہی ہم آغاز کریں گے، کیونکہ کربلا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم امام سجاد جناب سیدنا امام زین العابدین کا ذکر نہ کر لیں۔ جب تک امام زین العابدین کی سیرت، حیات طیبہ کا ذکر خیر نہ ہو جائے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ کربلا مکمل نہیں ہے۔ آپ کا یہ لقب تھا زین العابدین، سجاد بھی آپ کا لقب تھا، کیونکہ آپ کا جو اصل نام وہی تھا کہ علی بن حسین، یعنی امام حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا تھا۔ میدان کربلا کے اندر جس وقت آپ پہنچے ہیں، آپ کی عمر 22 سال تھی، یہ بات یاد رکھیں۔ 22 سال کی عمر میں میدان کربلا کے اندر آپ پہنچے ہیں، اور جس وقت یہ واقع کربلا ہوا ہے تو آپ کی عمر مبارک 22 سال تھی۔ 22 سال کے جوان، اور یہ تربیت کا اثر تھا کہ امام حسین نے جو تربیت کی اس کا یہ اثر تھا کہ جس وقت یہ قافلہ
دمشق کے لیے روانہ ہوا تو ان کے سپہ سالار امام زین العابدین اور امام سخاوی نے یہ بات لکھی ہے، میں نے پہلے بھی بڑی بار یہ سنائی ہے، مگر جتنی بار بھی اس بات کو پڑھیں یا سنیں ایمان تازہ ہوتا ہے کہ جو یہ تصور دیا جاتا ہے بعض لوگوں نے اصل میں نبی پاک کے خاندان سے ظلم یہ کیا، یہ میں بڑی تحقیق سے جملہ کہہ رہا ہوں، ظلم یہ کیا کہ انہوں نے ثابت کیا کہ امام انتہائی مظلوم اور بے بس لاچار، وہ کچھ کر ہی نہیں سکے۔ بعض لوگوں کی آپ تقریریں سنیں، ایک تو پورا مکتبہ فکر کی بنیاد یہ ہے، پورے زور طاقت کے ساتھ بس یہ ثابت کیا کہ جی وہ کر کچھ نہیں سکے، ان کے پاس تھا کچھ نہیں، بڑے مظلوم بے بس، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہتے تھے، وہاں اختیارات کی تو بات ہی نہیں تھی۔ تو امام سخاوی نے لکھا ہے کہ جب شام کے بازار میں امام زین العابدین کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور دیکھ کے محدث نووی رو پڑے، تو حضرت امام پاک نے فرمایا تو کیوں رویا ہے؟ زمانہ تماشا دیکھتا ہے، تو بھی دیکھ۔ تو عرض کی حضور بالا، زمانہ کو تمہاری قدر و قیمت کا نہیں پتا، میں جانتا ہوں جن ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں یہ ہاتھ تو اللہ کے فرشتے چومتے ہیں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، آج کیا ہو گیا ہے؟ امام سجاد پاک نے اپنے ہاتھ ہلائے اور بسم اللہ پڑھی، ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں ٹوٹ گئی، پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ فرمایا اے امام محدث، یہ نہ سمجھے ہم کچھ کر نہیں سکتے، کر سب کچھ سکتے ہیں، مگر ہم تو اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو بات اتنی ہے کہ وہ تو اپنے رب کی رضا پہ تھے۔ آپ کی سیرت طیبہ امام زین العابدین کی یہ ہے کہ آپ کربلا سے جب واپس پلٹے، آپ اکثر صرف عبادت خدا میں مگن رہتے، دن کو روزہ رکھتے، رات بھر قیام کرتے، سجدے کرتے اللہ کے حضور، گڑ گڑاتے۔ اور آپ کی سیرت کے اندر کہ آپ نے کبھی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ سے پوچھا کہ حضور بالا آپ اپنی والدہ سے محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، کھانا ساتھ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں اور میری ماں بیٹھ کے جب کھانا کھائیں گے، ممکن ہے کہ کھانے کے ایک حصے پر میری والدہ کی نظر ہو اور میں لا علمی میں وہی کھانا کھا جاؤں، میں اس عمل کو ماں کی بے ادبی تصور کرتا ہوں، کہ اس لیے کبھی میں نے اپنی ماں کے ساتھ، یعنی اس درجے آپ اپنی والدہ سے محبت کرتے تھے، یہ درجہ تھا محبت کا، یہ معیار تھا۔ اور آپ کی نظر بصیرت کیا ہی کہنے، اللہ نے آپ کو جو فراست دی، علم دیا، کیا ہی کہنے۔ شہیدان کربلا کے بعد ایک فتنہ اٹھا، بنو ثقیف کا فتنہ، اس کے اندر مختار ثقفی نامی ایک بندہ اٹھا، اس نے کوفے پہ قبضہ کیا، کوفے پہ
گورنر بنا اور اس نے ایک تحریک اٹھائی کہ دشمنان اہل بیت کو انجام تک پہنچاؤں گا، اور اس بنیاد پہ اس نے پھر لوگوں کا قتل، ان لوگوں کا جنہوں نے میدان کربلا میں امام حسین کے مد مقابل شرکت کی، ان کو پکڑا اور قتل کیا، بڑے بھیانک انداز میں قتل کیا، بڑے عجیب صورتحال سے قتل کیا۔ وہ علماء نے لکھا وہ اس کا عمل ٹھیک تھا، بالآخر قاتلان حسین نے اپنے انجام کو پہنچنا ہی تھا، مگر میرے امام کی نظر بصیرت چیک کرو، اس نے مدینہ کے اندر ایک قاصد بھیجا، مختار سقفی نے قاصد بھیجا کہ حضور بالا آپ ہماری سرپرستی کریں، آپ ہماری سرپرستی فرمائیں، میں گورنر بنا ہوں، آپ ہم پہ حکمرانی کریں، اور میں آپ کی قیادت اور سیادت کے اندر ان تمام لوگوں سے بدلہ لوں گا جنہوں نے امام حسین سے دشمنی کی، مگر میرے امام کی بصیرت پہ قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا جا کے اس سے کہہ دے کہ ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور والے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام کی خاطر حکمران نہیں بننا چاہتا، یہ تو اپنی ذات کے لیے حکمرانی چاہتا ہے۔ یہ ولایت کا وہ معیار تھا کہ مدینے میں بیٹھا ہے میرا امام، اور وہ کوفے میں بیٹھے ہوئے بندے کے دل کے ارادے سے بھی امام زین العابدین واقف ہے۔ کہا اس کی تو نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کے تو ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ اس نے آخری عمر میں اعلان نبوت کر دیا۔ مختار سقفی نے باقاعدہ اس نے اعلان نبوت کیا، اور پھر مدینے سے حضرت عبداللہ بن زبیر کی سربراہی میں ایک لشکر تشکیل دیا گیا، اور اس کے ساتھ پھر باقاعدہ اس کی جنگ ہوئی، اور وہ اس حال میں مرا کہ وہ مردود تھا، وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اور اس کی پیشن گوئی میرے نبی نے صدیوں پہلے کی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بنو ثقیف کے اندر دو بندے آئیں گے، ایک جھوٹا ہوگا دوسرا ظالم ہوگا۔ علماء نے لکھا یہ بنو ثقیف قبیلے کا تھا مختار ثقفی، کہا وہ جو جھوٹا میرے پیغمبر نے کہا وہ یہ تھا، اور جو ظالم کہا وہ حجاج بن یوسف تھا، کیونکہ یہ بھی ثقفی قبیلے سے تھا، کہ یہ وہ میرے نبی کی پیشن گوئی تھی۔ تو امام زین العابدین کی نظر بصیرت یہ تھی، اس معیار کی نظر بصیرت تھی، اس معیار کے آلہ تھے، اور حضرت امام زین العابدین کس قدر لوگوں پر مہربان تھے یار، کہ آپ کم و بیش 100 گھروں کو، بیوہ عورتوں کو راشن پہنچاتے تھے، مگر ان عورتوں کو پتہ نہیں تھا راشن دے کے کون جاتا ہے، پتہ نہیں تھا کہ کون ہمارے گھر کا راشن، کیونکہ آپ کیا کرتے جب رات کا گپ اندھیرا چھا جاتا، آپ وہ راشن ان کے گھروں کے دروازوں پہ رکھ کے آ جاتے، اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ دیتے اللہ کا کوئی بندہ تمہاری ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اور جب آپ کا وصال پرانوار ہوتا ہے، جب یہ بات کب کھلی؟ جب وصال پرانوار ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے کندھوں پر راشن اٹھا اٹھا کر نشان بنے ہوئے ہیں، جب آپ کو غسل دینے لگے آپ کے کندھوں پر نشان تھے بوریوں کے، اور جب اس مہینے راشن نہ گیا، وہ عورتیں حاضر خدمت ہیں نکلی کہ وہ کدھر گیا وہ بندہ جو ہر رات ہمیں اور ہر مہینے راشن دیتا تھا۔ لوگوں نے بتایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، نبی کا نواسا امام زین العابدین تھا۔
یہ سخاوت تھی امام زین العابدین کی، سخاوت کا یہ درجہ تھا۔ اور آپ کی سیرت و کردار، وہ بندہ دوڑتا ہوا آپ کے گھر میں آ گیا، اس کے پیچھے دشمن لگے، وہ گھر میں آیا، امام زین العابدین نے دروازہ کھولا، اس نے کہا مجھے پناہ دے دے، آپ نے اس کو پناہ دی، 3 دن اس کی خدمت کی، کھانا دیا، روٹی دی، پانی دیا، بستر دیا، مہمان نوازی کی، جی بھر کے کی۔ تیسرے دن جب وہ جانے لگا، وہ رو پڑا امام زین العابدین کا اخلاق دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے فرمایا تو کیوں رویا ہے؟ تو کیوں رویا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کو یہیں پہ بند کر دے، میں نے تجھے اس وقت پہچان لیا تھا جب میں نے دروازہ کھول کے تجھے دیکھا تھا کہ تو وہ لعین ہے جس نے علی اصغر کے حلق پر خنجر مارا تھا، تو وہ ہے، پہچان کی چھوڑ، میں نے تو اسی وقت تجھے پہچانا تھا۔ کہا پھر اتنی خدمت، یہ جانتے ہوئے ہم تیرے باپ، تیرے بھائی، تیرے اعزا کے قاتلوں میں سے ہیں، پھر اتنی خدمت گزاری۔ کہا ہم نبی کا خاندان ہے، در پہ آئے مہمان کی مہمان نوازی ضرور کرتے ہیں، ہماری تربیت میں یہ نہیں ہے، آپ ہمارے گھر آئے تھے، ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا سلوک ہے، میرے باپا اور میرے بھائی تمہارے گھر گئے تھے، وہ تمہارا سلوک تھا۔ تو یہ امام زین العابدین کی سیرت کے یہ چند میں پہلو بیان کر رہا ہوں، چند۔ آپ وضو فرما رہے تھے، امام پاک، میرا پاک امام، وضو آپ کی لونڈی غلام خادمہ وضو کروا رہی تھی، آپ سرکار وضو فرما رہے تھے، جس برتن میں پانی تھا وضو کا، اس خادمہ لونڈی سے وہ برتن ہاتھ سے چھوٹا اور آپ کے ہاتھوں پر گر گیا، جس سے آپ کے ہاتھ زخمی ہو گئے، زخمی ہوئے۔ آپ نے سر اٹھایا، اس خادمہ نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عفو درگزر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے دوسری آیت پڑھی، اس نے کہا اللہ والے غصہ پی جاتے ہیں، کہا غصہ پی گیا۔ انہیں تیسری بات کہی، یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ کہا تو نے قرآن رب کا پڑھا ہے اور پڑھا حسین کے بیٹے کے آگے ہے، جا تجھے میں آزاد کرتا ہوں، جا میں نے احسان تجھ پہ کر دیا، تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ سخاوت تھی، یہ تربیت تھی امام زین العابدین کی۔ تربیت کہاں سے ملی؟ حسین نے کی تھی۔ امام حسین نے اس انداز سے بیٹے کی تربیت کی، اس طریقے سے تربیت کی، ہر لمحے، ہر آزمائش میں، ہر وقت وہ اللہ نے جو بھی ان کے ہاں رکھا اس پر پورا اترے، آہو بقا نہیں کیا، بلبلائے نہیں۔ کوئی ایک روایت مجھے کوئی بتا دے مائی کا لال، کوئی ایک روایت، ایک قول، کوئی ایک کمزور سے کمزور بات کوئی ہمیں بتا دے کہ امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد آپ نے کسی کے سامنے یہ کہا ہو کہ آؤ لوگو مجھے اپنا حکمران بنا لو، آپ نے طلب کی ہو، لوگوں نے آ کے کہا حضور ہم آپ کو اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں، فرمایا یہ عمارت اور حکومت ہمارے پاؤں کی ٹھوکر میں رہتی ہے، ہم حکومتیں نہیں لیا کرتے،
ہم نے جو قربانیاں دی ہیں یہ فقط محمد عربی کے دین کی بقا کے لیے دی ہیں۔ وہ امام زین العابدین ہیں، اور امام زین العابدین اتنے عظیم المرتبت اور اتنے اعلیٰ وصف کے مالک آپ کی ذات اقدس ہے، اتنی عظیم المرتبت ہے کہ آپ غلاف کعبہ، اتنی عاجزی کا یہ عالم، غلاف کعبہ پکڑ کے، غلاف کعبہ پکڑ کے اور چادر میں لپٹے ہوئے آہو چیخ رہے ہیں، اور اس قدر رو رہے ہیں جیسے بچہ بلبلاتا ہے، اور عرض کرتے ہیں مالک بے نیاز، اے میرے پاک پروردگار عالم، میرے حال پہ رحم کر دینا، میرے حال پہ رحم کرنا۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا یہ رونے والا کون ہے؟ کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ امام زین العابدین ہے۔ ہر رات اب 100 رکعت نماز نفل پڑھتے، یہ ایک روایت میں 1000 رکعت کا بھی ذکر ہے۔ ہر دن آپ روزہ رکھتے، ہر دن آپ روزہ رکھتے، اور اس قدر یہ عظیم المرتبت وہ اعلیٰ پائے کا کہ آپ کربلا سے لے کر مدینے تک جو سفر ہوا اس میں لاکھ آندیاں آئی ہیں، طوفان آئے ہیں، دربار یزید ہو یا کوفے میں ابن زیاد کا گورنر ہاؤس ہو، ہر میدان پہ جب کھڑے ہوئے آپ نے کوئی مجھے مائی کا لال یہ دکھائے، کہیں آپ نے سر جھکا کے بات کی ہو، کہیں بھی آپ نے یہ کہا ہو کہ جناب علی یزید سے کوئی ڈیمانڈ کی ہو، کہیں پہ سر جھکایا ہو، کہیں پہ کوئی آپ نے تو اس وقت بھی یہ بات کہی کہ جب اذان ہو رہی تھی یزید سامنے بیٹھا تھا، جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ نے فرمایا یزید ظالم، جس کو تو مٹانا چاہتا تھا سن، آج بھی اذان میں میرے نانا کا نام زندہ ہے، اذان میں آج بھی ہمارا نام زندہ ہے، میرے نانا کا نام زندہ ہے۔ تو اس لیے حضرات، امام زین العابدین کی زندگی سے جو درس ملتا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو مسلسل محنت کرو، ایک جو اگر ہمارے آئیڈیل یہ ہے کہ ہم امام زین العابدین کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، ایک سبق نتیجے کی طرف نہیں دیکھنا، محنت کرو، مسلسل محنت، لگن کے ساتھ محنت، جد و جہد کرتے رہو، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کے لیے۔ میرے اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ محنت کرنا، نتیجہ اللہ وحدہ لا شریک کے ذمے ہے۔ اور دین اسلام کے لیے امام زین العابدین سب کچھ لٹا کر بھی اللہ کا سجدہ شکر کرتے رہے، اور حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ جب آپ مدینے پہنچے تھے حضور کے روضے پہ حاضر ہو کے آپ نے ایک بات عرض کی تھی کہ یا نانا جان، یا محمدہ، یا ابا قاسم، آج دیکھ تیرا نواسا آیا ہے، تیرے دین کو بچا کے آیا ہے۔ تو حضرات، دین مصطفیٰ کے لیے سب کچھ لٹایا۔ آج آئے دن آج ہم بھی مسلمان ہیں، آئے دن رسول اللہ کی بے ادبی ہو رہی ہے، حال ہی میں پھر ہندوستان میں ہو گئی جی۔ پیچھے وہ خنزیر 35 سال کا گستاخ لعنتی نوجوان نے، ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ غرض نہیں ہے وہ کس ملک سے ہے، کس قبیلے سے ہے، بس ہمارا رشتہ ایک ہی ہے کہ جو محمد کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، ہمارا ایک ہی معیار ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اس نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے، مگر ہمارے حکمران اس قدر گئے گزرے جی۔ ایک وہ بے وقوف کہتا ہے میں مذمت کرتا ہوں، بعد میں کہتا ہے نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا میرا کردار یہ ہے، ہمیں پتا ہے۔
دوسرے صاحب جو تشریف فرما ہیں، انہوں نے کوئی ایک جملہ کہا ہو، یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان میں سے کسی نے ایک جملہ کہا ہو کہ ہاں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں کہ جس نے گستاخ رسول کو مارا اچھا کیا، کسی نے کی؟ جی نہیں کی نا؟ پھر کس طرح آپ کہتے ہو کہ یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنیں گے، یہ بچائیں گے؟ جی نہیں بچائیں۔ کیوں؟ وہ جی ناراض ہو جائے گا امریکہ، جی ہم نے یہ بات کر دی تو وہ ناراض ہو جائے گا، مگر اس سے نہیں غرض کہ مدینے کا تاجدار ناراض ہو گیا پھر کیا بنے گا؟ جی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ پہلا ایک بیوقوف سی، وہ الیکشن تو پہلے بابا فرید گیا، اقتدار چ رہا گرو نانک چلا گیا، جدو چوک کے باہر رکھ دیتا پھر بابا فرید چلا گیا۔ یہ کردار پہچانو، پہچانو ان کو، پہچانو۔ ہمارا کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے، ہم کسی کے کوئی حمایتی نہیں ہے، ہم بس ہر اس فرد کے، ہر اس مسلمان کے حمایتی ہیں جو میرے محمد کے دین کا حمایتی ہے، جو مصطفیٰ کی عزت کا حمایتی ہے۔ ہم ہر اس بندے کے حمایتی ہیں، اور ہم ہر اس بندے کی مخالفت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم مر جائیں گے مگر وفاداری محمد نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اپنی کرسی کرسی ہے، عوام مر گئی۔ جی ملک کا کیا حال ہو گیا موجودہ حالات میں؟ آپ ایک عام لے کر بجلی کے بلوں سے لے کر سیلاب زدگان تک چلے جائیں، ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ ایک حکمران جو ہوتا ہے نا ریاست کا، وہ باپ کی حیثیت کا ہوتا ہے۔ کیا باپ نے جا کے متاثرین کے زخموں پر کو مرہم رکھا ہے؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جناب وہ کریں، حساب کریں۔ یہ کیا حساب ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ؟ اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں، طرز حکمرانی تو اس کا کوئی تصور نہیں۔ جب آپ کو پتا تھا سیلاب آئے گا، آپ کے علم میں تھی یہ بات، پھر پہلے کیوں نہیں انتظام کیے؟ حکمران کے تو ذمہ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے، دیکھو ایک زلزلہ ہے، وہ قدرتی آفت ہے، نہیں پتا چلا، ٹھیک ہے نہیں پتا چلا بعد، اب ایک چیز کا پتہ پہلے تھا یہ ہوگا، اب ایک مہینہ پہلے یہ اپنے سر پہ بار رکھی ہوئی تھی اخبارات میں، جی سیلاب آ جائے گا اور جناب بارشیں آ جائیں گی، فلاں ڈیم خطرہ ٹوٹ جائے گا، آپ نے پہلے کیوں نہیں بندوبست کیا؟ کیوں نہیں انتظام کیے؟ مجرم کون؟ جتنے وہ ہیں اتنے آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہاں آپ بھی ہیں۔ ہم اب یہ لفظی تقریریں، جب الیکشن ہوگا نا یہی لوگ آئیں گے، ہم استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، جیب سے کرسیاں بھی بچھائیں گے اور کہیں گے چودھری صاحب جی سلام، جی بٹ صاحب جی سلام، اور بس جی۔ اور وہ 5 دن وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ 2 مہینے، وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ آپ کا ہمدردی کوئی نہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں ہمیں جوس کا ڈبہ مل گیا، بریانی مل گئی، 4 کرسیاں مل گئی، جس کی دکان میں وہ 4 کرسیاں رکھ جائیں گے وہ کہتا بلے بلے مجھے بڑی پریورٹی ملی ہے۔ یہ ہماری یہ حیثیت اور اوقات ہے۔ بات ہم کرتے ہیں جی اسلام کیسے آئے گا؟ اسلام ایسے نہیں آئے گا، ایسے اسلام نہیں آیا کرتے، یہ بات یاد کر لو۔ اسلام ویسے ہی آئے گا جیسے صحابہ کے دور میں پلٹا تھا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم پوری امت اکٹھی ہو جائیں اور اس بات پر اکٹھی ہو جائیں کہ امت کی نجات یہ ہے کہ محمد عربی کا نظام نافذ کر دیا جائے۔ اس لیے حضرات، اے مسلمانوں جاگو، یہ ہمارے رشتے کمزور کیے جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، بار بار حضور کی توہین، اور پھر کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم